حال ہی میں آپ نے سنا ہوگا کہ بنیر میں کلاؤڈ برسٹ ہوتا ہے اور جانی و مالی نقصانات بہت ہوتے ہیں. یہ تصویریں جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بنیر کی ہیں، جہاں چند سیکنڈز کے اندر اندر پورا ایک گاؤں ہی بہ گیا، پورا ایک گاؤں ہستی سے ہی مٹ گیا. آخر یہ کلاؤڈ برسٹ ہوتا کیا ہے اور اس کے نتیجے انسانوں پر کیا ہوتے ہیں؟ یہ فلڈ کوئی عام فلڈ نہیں ہوتا بلکہ اس کے نقصانات بہت گہرے ہوتے ہیں. آج کی اس ویڈیو میں جانیں گے. ایکچولی میں کلاؤڈ برسٹ ہوتا ہے جو چند منٹوں یا چند گھنٹوں کی بارش کو چند سینکڑوں میں برسا کے چلا جاتا ہے. سوچو، عام بارش ہوتی ہے، عام بادلوں سے پانی برستا ہے تو کتنے بڑے بڑے فلڈز آتے ہیں اور کتنے بڑے بڑے گھر اور لوگوں کی جانی نقصان ہوتے ہیں. لیکن اتنا بڑا کلاؤڈ برسٹ، اس سے کیا جانی نقصان ہوگی، جانی و مالی نقصان. یعنی امیجن کرو ایک دم سے کلاؤڈ برسٹ ہوتا ہے، جو ندی نالوں میں ہلکا ہلکا پانی بہ رہا ہوتا ہے وہ دریاؤں کی شکل ایک منٹ کے اندر بھی اختیار کر سکتے ہیں. اور جو تم ان ندی نالوں سے ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہو کہ یہاں سے اور یہاں سے پانی نکلے گا، وہ پورے پورے گھروں کو تباہ کر کے ساتھ لے جاتا ہے. کلاؤڈ برسٹ زیادہ تر ماؤنٹینز جیسے ایریا میں پائے جاتے ہیں، جن ایریاز کے اندر پہاڑ زیادہ ہوتے ہیں. یعنی جو کلاؤڈز ہوتے ہیں وہ پہاڑوں کے ساتھ جب ٹکراتے ہیں تو ان کے اندر کانسنٹریٹ ہوتا ہے جس سے وہ پھٹ جاتے ہیں. آپ کے سامنے زندہ مثال ہے بنیر بہت بڑا جو ہے ماؤنٹینیس ایریا جس میں اس طرح کے واقعات زیادہ تر دیکھے جاتے ہیں. بنیر میں چند دنوں پہلے یہی ہوا، ایک کلاؤڈ برسٹ نے چند منٹوں میں پورے گاؤں کو ڈبا دیا. آئی وٹنس کا کہنا ہے کہ پہلے ہمیں اسی طرح لگا کہ کوئی عام سی بارش ہو رہی ہے، لیکن اچانک سے کلاؤڈ برسٹ ہوتا ہے اور اتنی تیز بارش ہوتی ہے کہ ہمیں بھاگنے کا موقع بھی نہیں ملتا اور سب کچھ ہمارا ڈوب جاتا ہے. لوکل اتھارٹیز کہتی ہیں کہ ان لوگوں کو پہلے ہی وارننگ ایشو تھی، لیکن لوگوں کا ٹائم پر پلان فارم کرنا مشکل ہو گیا. اس فلڈ میں سب سے زیادہ نقصان غریب کسانوں کا ہوا ہے جو اپنی فصل اور مکان دونوں کھو بیٹھے. انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا، بلڈنگز ٹوٹ گئی، اسکول سارے تباہ ہو گئے، مساجد کے اندر پانی چلا گیا. اتنی گہرائی تک اس پانی نے اور اس کلاؤڈ برسٹ نے تباہی کی. لیکن اصل مسائل تو یہ ہیں کہ اس فلڈ کی تباہ کاری جو ہے وہ کئی دنوں کے لیے نہیں بلکہ کئی سالوں تک محسوس رہتی ہے. ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے پاکستان جیسے ملکوں میں اس جیسی تباہیاں آتی ہیں، کلاؤڈ برسٹ ہوتے ہیں. فارسٹ کاٹنے، انلیگل کنسٹرکشن کرنے اور ڈرینیج سسٹم کا نہ ہونا اس کی زیادہ تباہی کاریوں کا مسئلہ ہوتا ہے اس طرح کے گاؤں کے اندر. بنیر کے لوگ پہلے ہی بہت زیادہ فلڈز دیکھ چکے ہیں، لیکن اس دفعہ انٹینسٹی کچھ زیادہ تھی اس فلڈ کی جس نے بنیر کے اندر اتنی تباہی مچائی کہ لوگوں کو اس سے پہلے اپنے گھر بھی چھوڑنے کا موقع نہیں ملا. اور ایک دم سے جب کلاؤڈ برسٹ ہوتا ہے تو رات کو جب لوگ سوتے ہیں اور صبح اٹھتے ہیں تو ایک دم سب کچھ بدل چکا ہوتا ہے. اگر ہم نے کلائمیٹ چینج پر زیادہ توجہ نہ دی اور کلائمیٹ چینج کے خلاف میجرمنٹ نہ لی تو یہ انسیڈنٹس بڑھتے جائیں گے. گورنمنٹ کو ارلی وارننگ سسٹم، پراپر ڈرینیج اور ریفارسٹریشن پر زیادہ توجہ دینی چاہیے اور اس پر زیادہ کام کرنا چاہیے اور انویسٹ بھی زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے. جب تک لوگ سمجھیں گے ہی نہیں کہ کلاؤڈ برسٹ چیز کیا ہے، وہ اپنے آپ کو کسی بھی طرح سے سیف نہیں رکھ پائیں گے. بنیر کا فلڈ ہمیں پھر ایک دفعہ یاد دلاتا ہے کہ وہ انسان کی طاقت سے کہیں زیادہ ہے. آج بنیر کے لوگ اپنی زندگی دوبارہ بسانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اب بات یہ کرتے ہیں کہ اتنا بڑا کلاؤڈ برسٹ آیا، اس سے ہمیں سیکھنے کو کیا ملتا ہے. سب سے پہلے امداد کرنی چاہیے ان لوگوں کی جو کلاؤڈ برسٹ کے اندر جن کے گھر تباہ ہو چکے ہیں، جن کی کھیتی باڑی فصل تباہ ہو چکی ہے، جن کے پورے خاندان اجڑ سکے ہیں، ان کی ہم مدد کرنی چاہیے. اور دوسری بات کہ جتنا ہو سکے ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے. اور یہ تھی میری آج کی ویڈیو. آپ کو میں نے بتایا جس طرح کہ کے پی کے اندر بہت سارا سیلاب آیا کلاؤڈ برسٹ کی وجہ سے. آخر میں دعا یہی ہے کہ اللہ ہر انسان کو محفوظ رکھے. اب ملتے ہیں آپ کے ساتھ اگلی ایک نیکسٹ ویڈیو کے اندر. اللہ حافظ.